بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا یہ ایکسرسائز 6.1 کلاس 7، اس میں یہ الجبرے کی پہلی ایکسرسائز ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے اور امپورٹنٹ چیپٹر کی ایک امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے۔ تو جس طرح ہم کوئی بھی سبجیکٹ سیکھنے سے پہلے اس کی جو بیسک ہے وہ سیکھتے ہیں، اسی طرح الجبرا سیکھنے کے لیے یہ سمجھیں کہ اس کی یہ بیسک ہے۔ الجبرے کے بارے میں عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ الجبرا بہت ہی مشکل ہے، تو لیکن میں یہی کہوں گا کہ الجبرا اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر اس سے آسان کوئی اور میتھ میں ٹاپک نہیں ہے۔ تو اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس سے مشکل کچھ نہیں ہے۔ تو مشکل صرف اسی کو لگتا ہے جنہوں نے دماغ میں بٹھایا ہوتا ہے کہ یہ ہے ہی مشکل ہے، تو اس کو یہ ہے ہی مشکل ہے، اس کی طرف دھیان کرتے نہیں ہیں۔ حالانکہ میں کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا توجہ دیں تو آپ کو اس سے آسان کوئی اور ٹاپک لگے گا ہی نہیں۔ تو جب یہ سمجھ آ جاتا ہے تو یہ آپ کے سامنے بالکل جس طرح پہاڑ کے سامنے ایک چھوٹا سا چوہا ہوتا ہے نا، یہ ویسے بن جاتا ہے۔ اگر یہ سمجھ نہیں آئے گا آپ کو تو یہ آپ کے سامنے پہاڑ بن جائے گا اور آپ اس کے سامنے کیا بن جاؤ گے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے بیٹا آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دھیان رکھنا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور میرا ذاتی خیال ہے کہ جب ایک اسٹوڈنٹ میتھ میں اچھا ہو جاتا ہے تو باقی سبجیکٹ میں بھی وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے، اور جو اسٹوڈنٹ میتھ کو یا میتھ سے ڈر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر باقی سبجیکٹ میں بھی ان کا اتنا انٹرسٹ نہیں رہتا۔ تو آپ ضرور ساتھ ساتھ یہ چیپٹر سمجھنے کی کوشش کرنا، اور انشاءاللہ میں بھی جتنی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے میں اپنی بساط کے مطابق پوری سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو اس میں بیٹا یہ کویسچن نمبر 1 ہے، یہ کچھ الجبرے کی ویلیوز دی ہوئی ہیں۔ تو اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ if it is a polynomial، کہ اگر یہ پولینومل ہے تو، اگر یہ ہوگا پولینومل ہوگی تو پھر ہم نے آگے اس کے باقی برانچز کی طرف جانا ہے۔ اگر یہ پولینومل نہیں ہوگی تو پھر باقی جو کچھ بھی پوچھا گیا ان کی طرف ہم نے نہیں جانا۔ تو اس میں پہلی بات پوچھی گئی ہے کہ فائنڈ دا ڈگری، اس میں ڈگری کے بارے میں پوچھا گیا ہے، اور دوسرا اس میں نمبرز آف ٹرم، تو نمبر آف ٹرمز کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ ایک ڈگری یعنی پہلی بات اس میں پوچھی گئی ہے پولینومل، اگر پولینومل ہے تو پھر باقیوں کی طرف بھی ہم نے جانا ہے۔ کس کی طرف جانا ہے؟ ایک اس میں ڈگری اور دوسرا اس میں نمبرز آف ٹرم۔ ایک چیز پوچھی گئی ہے، دوسری یہ پوچھی گئی ہے ڈگری، اور تیسرا پوچھا گیا ہے نمبر آف ٹرمز۔ اس طرح اس کا اگلا پارٹ ہے، انہوں نے یہ پارٹ ہی بی سے شروع کیا ہے، حالانکہ اے اور بی ہونا چاہیے تھا، انہوں نے بی اور سی کیا ہے۔ تو سی پارٹ میں انہوں نے یہ کہا گیا ہے آئیڈینٹیفائی مین کہ پہچانو، شناخت کرو، ڈھونڈو، دیکھو۔ لیڈنگ کوفیشنٹ ان کیس آف پولینومل، تو یہ پولینومیل میں یہ اگر ہے تو اس میں جا کے یہ پھر ہم نے لیڈنگ کوفیشنٹ فائنڈ کرنا ہے۔ تو یہ بیٹا اس میں 4 طرح کی جو ہے نا باتیں پوچھی گئی ہیں۔ تو میں یہ والے کویسچن سولو کرنے سے پہلے آپ کو ان چاروں کے بارے میں کچھ بریف کر دیتا ہوں، کچھ بتا دیتا ہوں، تاکہ اس کے بعد نا آپ کو یہ ساری باتیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو اس میں بیٹا اس کویسچن میں جو سب سے پہلی بات پوچھی گئی ہے وہ پولینومیل ہے۔ تو پولینومل کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں۔ پولینومل ایک ایسی الجبرک ایکسپریشن ہوتی ہے، ایک ایسی الجبرے کی ویلیو ہوتی ہے جس میں جو ویریبل ہوتا ہے نا، ویریبل وہ ایک یعنی کہ اس کی جو پاور ہوتی ہے وہ ایک ہول نمبر ہوتی ہے، یعنی کہ نیگیٹو نہ اس کی پاور نہ ہی نیگیٹو ہوتی ہے نہ ہی وہ ویریبل ڈینومینیٹر پلیس میں ہوتا ہے۔ تو میں پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو ویریبل کیا ہوتے ہیں اور کوفیشنٹ کیا ہوتے ہیں۔
देखिए سب سے پہلے میں نے یہ نمبر لکھے ہیں 0 1 2 3 4 5 6 آگے سارے ڈاٹ ڈاٹ اٹس مین کہ یہ کاؤنٹنگ چل رہی ہے جہاں تک بھی. ان سارے نمبرز کو بولتے ہیں کانسٹنٹ. کانسٹنٹ ایک مستقل رقم ہوتی ہے, ایک فکس ویلیو ہوتی ہے. جیسے 2 کا مطلب 2 ہی ہوتا ہے, 2 کا مطلب 5 نہیں ہو سکتا, اور 5 کا مطلب 2 نہیں ہو سکتا. جو نمبر ہوتا ہے نا وہ نمبر ہی ہوتا ہے. تو اب میں بتاتا ہوں ویریبل کے بارے میں. تو بیٹا یہ جو الفابیٹس ہوتے ہیں, یہ دیکھیں کہ میں نے اے سے لے کے زی تک سارے لکھے ہیں, ان سب کو بولتے ہیں ویریبلز. ویریبل کا مطلب ہوتا ہے تبدیل ہونے والے, متغیرات, تبدیل ہونے والے. کہ جیسے کبھی آپ نے دیکھا کہ کبھی ایکس کی ویلیو کچھ ہو جائے گی, کبھی کچھ ہو جائے گی. لازمی نہیں کہ ایکس کی ویلیو 1 ہے یا ایکس کی ویلیو 5 ہے. ایکس کی ویلیو کچھ بھی ہو سکتی ہے, یعنی ان ساروں میں سے کسی کی ویلیو کچھ بھی ہو سکتی ہے. کہ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ 2 کی ویلیو 2 ہی ہوتی ہے, اس طرح جو ویریبلز ہوتے ہیں ان کی ویلیو کچھ بھی ہو سکتی ہے. یہ نیکسٹ ہم کویشچن کریں گے تو آپ کو اور سمجھ آ جائے گی کہ ان کی ویلیو کیسے بدلتی رہتی ہے. تو اسی طرح بیٹا جب کانسٹنٹ کو اور ویریبل کو جب ہم دونوں کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اس کو ہم ایسے کر کے بھی لکھ سکتے ہیں 3 ملٹیپلائی بائی اے. تو یا ان کو اکٹھا کر کے لکھیں تو الجبرے میں 3a. جب دونوں نمبرز اور ویریبل کے درمیان میں کوئی سائن نہیں ہوتا, اٹس مین ہوتا ہے کہ یہ دونوں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں. تو ہم اس طرح سے بھی ان کو لکھ سکتے ہیں. تو جب یہ دونوں ملٹیپلائی ہوتے ہیں تو یہ جو کانسٹنٹ ہوتا ہے تو جب یہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں تو اس ٹائم کانسٹنٹ کو کہہ دیتے ہیں کوفیشنٹ. اور جو ویریبل ہوتا ہے اس کو ویریبل بھی کہہ دیتے ہیں, اور بعض اس طرح کے کویشچنوں میں اس کو بیس بھی کہہ دیتے ہیں. بیس اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بعض پاور ہوتی ہے. جس کی پاور کچھ نہیں ہوتی نا, اس کی الجبرے میں پاور 1 ہوتی ہے. تو جو اوپر چھوٹی سی جگہ کے لکھی ہوتی ہے پاور کو بولتے ہیں ایکسپوننٹ. کیا بولتے ہیں؟ ایکسپوننٹ. تو جو 1 پاور ہوتی ہے نا, جو 1 ایکسپوننٹ ہوتا ہے, یہ لکھتے نہیں ہیں, یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ 1 ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھوڑی سی باتیں میں نے آپ کو. اب ایک چیز اور رہ گئی کہ جب ایک سے زیادہ جو الجبرک ویلیوز ہوتی ہیں ان کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں, کہ ویسے میں اپنے پاس سے لکھ رہا ہوں, تو اب دیکھیں اس میں ایک بات اس میں آئی تھی کہ اس کی ٹرمز بتانی ہے. پہلی بات ہے کہ یہ اس کی ٹرمز بتانی ہے. ٹرمز کیا ہوتی ہے؟ یہ جو الجبرے کی ویلیو ہوتی ہیں یہ پلس اور مائنس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں یا جڑی ہوئی ہیں. تو جہاں پہ یہ پلس آ جائے یہ سمجھو کہ یہ ایک دیوار آ گئی, یہ دوسرا پلس آ گیا یا مائنس آ جاتا ہے. یہ صرف پلس اور مائنس کی میں بات کر رہا ہوں. تو جہاں پہ یہ پلس یا مائنس آ جائے وہاں تک ایک ٹرم ہوتی ہے. یہ اس کی ایک ٹرم ہے, یہ اس کی دوسری ٹرم ہے, اور یہ پلس پھر آ گیا اور یہ اس کی تیسری ٹرم ہے. تو اس کی ٹوٹل کتنی ٹرم ہوگی؟ اس کی 3 ٹرمز ہو گئی ہیں, مین کہ اس کے 3 پارٹس ہو گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس میں جو اگلی چیز ہے وہ اس میں آگی ڈگری. ڈگریز بیٹا ہوتی ہے کہ ایک ٹرم کے اندر جو سارے ویریبلز کی پاورز کا ہوتی ہے نا, جو سارے ایکسپوننٹ کا پلس ہوتا ہے, سم ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں اس کی ڈگری. جس طرح دیکھیں ایک ٹرم اس کی یہ ہے, دوسری ٹرم یہ ہے, تیسری ٹرم یہ ہے. اس ٹرم کے اندر ویریبل کی پاور کتنی ہے؟ 1. یہ 1 پاور ہوگی, یہ آپ کو سمجھانے کے لیے 1 میں نے لکھ دیا. اس والی ٹرم میں ٹوٹل 3 ٹرم ہے نا, 1 ٹرم 2 ٹرم 3 ٹرم. جہاں پلس یا مائنس آ جائے نا وہ نیکسٹ ٹرم ہوتی ہے. یہ ایک ٹرم, دوسری ٹرم, یہ تیسری ٹرم. ویلیو ایک ہی ہے, یہ اس کے حصے ہیں, پارٹ ہیں جس کو ٹرم بولتے ہیں. تو اس ٹرم کے اندر جو میکسیمم پاور ہے وہ 2 ہے. اس ٹرم کے اندر ویریبلز کی ساری پاور کو پلس کریں, 2 پاور یہ ہے اور 1 پاور یہ ہے. تو ٹوٹل کتنی پاور ہو جاتی ہیں؟ 3. تو جو کسی ایک ویلیو کے اندر ایک ٹرم میں میکسیمم جو پاور ہوتی ہیں نا, میکسیمم جو ویریبلز کی ساری پاورز ہوتی ہیں ایک ٹرم کے اندر, اس کو بولتے ہیں ڈگری. تو یہ 3 ڈگری الجبرک کا ایکسپریشن ہے.
تو اب آتے ہیں بیٹا اس کے فرسٹ جو کویشچن ہے اس کی جانب. جو باتیں میں نے کچھ آپ کو ریفریش کرائی ہیں ان کو یہاں پہ بھی میں بار بار رپیٹ کروں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے اسی ایکسرسائز میں یہ اس کی جو بیسک اس کے جو کنسیپٹ ہیں نا وہ سمجھ میں آ جائیں. تو اس کا جو پہلا کویشچن جو ہے یہ سٹارٹ ہی ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے آئیڈینٹیکیٹ کرنا ہے کہ یہ پولینومل ہے یا نہیں ہے. پولینومیل بیٹا وہ ہوتی ہیں جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا, پولینومل وہ ہوتی ہیں جس میں ویریبل فریکشن میں نہ ہو. ویریبل کیا ہوتا ہے دوبارہ سے بتاتا ہوں, اے سے لے کے زی تک سارے جو الفابیٹس ہوتے ہیں یہ سارے ویریبل ہوتے ہیں. تو جس میں الفابیٹس فریکشن میں نہ ہو. یہ بات یاد رکھیں کہ میں نے الفابیٹس کا فریکشن میں کہا ہے, نمبر کا فریکشن میں نہیں کہا. صرف الفابیٹس فریکشن میں اگر ہوں گے تو وہ پولینومل نہیں ہے. جیسا دیکھو اس میں دیکھو ویریبل فریکشن میں نہیں ہے تو یہ یس, اوپر میں نے ہیڈنگ دی ہوئی ہے کہ پولینومل, تو یہ پولینومل ہے. اس میں بھی کوئی ویریبل فریکشن میں نہیں ہے تو یہ بھی یس, یہی پولینومل ہے. اس کویشچن میں دیکھیں کہ اس میں ویریبل فریکشن میں آ گیا, ویریبل فریکشن میں آ گیا اور ویریبل فریکشن میں آ جائے تو یہ پھر پولینوملز نہیں ہوتی. اس میں بھی دیکھیں کہ ویریبل فریکشن میں آ گیا تو یہ بھی نہیں ہوگی. اس طرح سے بیٹا دیکھیں اب آپ کہ یہ والی اس میں دیکھیں کہ ویریبل فریکشن میں نہیں ہے. جو موسٹلی اسٹوڈنٹ مسٹیک کرتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 فریکشن میں آ گیا تو اس لیے یہ نہیں ہے. میں نمبر کا نہیں کہا, نمبر فریکشن میں آیا تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پولینومل کے ہونے یا نہ ہونے سے. یہ صرف ویریبل کے فریکشن میں جانے سے ہوتا ہے. تو اس میں ویریبل فریکشن میں نہیں ہے تو یہ بھی پولینومل ہے. اس میں بھی دیکھیں کہ یہ والے میں وائی جو ہے یہ فریکشن میں ہے تو یہ بھی پولینوملز نہیں ہے. تو اس میں بھی دیکھیں کہ ویریبل ساری اوپر ہی ہیں تو یہ بھی یس پولینوملز ہے. اس میں دیکھیں کہ ایکس فریکشن میں ہے تو یہ بھی پولینوملز نہیں ہے. اس میں دیکھیں کہ یہ ایکس دونوں ہی بلکہ ایکس اس کے فریکشن میں ہے تو یہ بھی پولینوملز نہیں ہے. تو اب لاسٹ والے میں دیکھیں کہ لاسٹ والے میں کوئی بھی ویریبل فریکشن میں نہیں ہے. صرف 7 ہے نا, 7 تو ویریبل نہیں ہے نا, صرف ویریبل فریکشن میں نہ ہوں تو ویریبل فریکشن میں نہیں ہے تو یہ بھی پولینومل ہے. تو اب بیٹا دیکھیں اس کا فرسٹ پارٹ تھا کہ بتانا ہے کہ پولینوملز ہیں یا نہیں ہیں. اس والی ویڈیو کو تھوڑا سا یہ لینتھی ہوتی جا رہی ہے کیونکہ یہ میں بار بار اس میں جو باتیں نا رپیٹ کر رہا ہوں یہی باتیں بار بار آگے آنی ہوتی ہیں. یعنی کہ الفابیٹس فریکشن میں اگر نہیں ہیں تو وہ پولینومل ہے, اگر الفابیٹس فریکشن میں آ گئے تو وہ پولینومل نہیں ہے. تو اگر اب جو یس والے ہیں نا ان کے بارے میں ہم نے بتانا آگے کہ ان کی ڈگری کیا ہے اور ان کی نمبر آف ٹرمز کتنی ہیں اور لیڈنگ کوفیشینٹ کیا ہے. ڈگری کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا. پہلے میرے خیال میں اس میں نمبر آف ٹرم کر لیتے ہیں. نمبر آف ٹرمز بیٹا وہ ہوتی ہے جہاں پہ پلس یا مائنس کا سائن آ جائے, پلس یا مائنس کا سائن آ جائے تو وہاں پہ اگلی ٹرم شو ہو جاتی ہے. اب دیکھیں اس میں 2 ویلیو ہیں یعنی کہ پلس کے ساتھ پلس ایک ہے نا, ایک اس کا پارٹ یہ ہے دوسرا پارٹ یہ ہے, دونوں پارٹس کو پلس کے ساتھ ملایا ہوا ہے. تو جو پارٹ ہوتے ہیں نا کسی بھی الجبرک ایکسپریشن کے جو پارٹس ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں اس کی ٹرمز یعنی اس کے حصے. تو اس کے ٹوٹل کتنے حصے ہیں, 1 اور یہ 2, تو اس کی نمبر آف ٹرمز ہیں 2. اس میں دیکھیں کتنے, ایک مائنس سے پہلے ایک اس کا پارٹ ہے, پھر یہ دوسرا پارٹ ہے, یہ پلس کے بعد تیسرا پارٹ ہے. یعنی جہاں پہ پلس یا مائنس آ جائے وہاں پہ سمجھے ایک دیوار آ گئی ہے, ایک دیوار آ گئی ہے تو سمجھ لیں کہ آگے اگلا گھر شروع ہو گیا ہے. تو ایسے ہی ہم بچوں کو بعد میں کہہ دیتے ہیں کہ میں تو ایسے کر کے لائنیں ڈرا کر دیتا ہوتا ہوں کہ جس طرح یہ مائنس کا سائن ہے سمجھو ایک دیوار یہ آ گئی ایک دیوار یہ آ گئی. تو ٹوٹل دیکھیں ٹوٹل کتنے گھر یہاں پہ رہ رہے ہیں. میں یہ بچوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب ایک دیوار آتی ہے تو پھر اگلا گھر شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ٹوٹل کتنے گھر ہیں یا کتنے یہاں پہ حصے ہیں, کتنے پارٹس ہیں. تو اس میں دیکھیں 1 2 3 تو اس کے 3 پارٹس ہیں. اس طرح جو 9 والے ہیں اس کے بارے میں تو ہم نے کچھ نہیں بتانا. اسی طرح یہاں پہ بھی دیکھیں اس والے کویشچن میں اس میں بھی دیکھیں کہ ایک ہی مائنس کا سائن ہے.
تو مائنس کا سائن یا مائنس یا پلس کا سائن، یہ دو ہی سائن صرف ہوتے ہیں، پلس اور مائنس کا، اسی سے اگلی ٹرم شروع ہوتی ہے، ملٹیپلائی اور ڈویژن سے نہیں ٹرم بنتی۔ تو یہ مائنس کا سائن آ گیا، تو اب دیکھیں ایک پارٹ اس کا اس طرف ہے، ایک پارٹ اس کا اس طرف ہے، تو ٹوٹل کتنی ٹرمز ہوگی اس کی؟ 2 ٹرمز ہیں۔ اس میں بھی دیکھیں یہ پلس ایک ہی ہے، ایک ویلیو ادھر ہے ایک ادھر ہے، تو یہ اس کی بھی 2 ٹرمز ہیں۔ اب یہ نو والی ہیں تو اس کی کوئی ٹرمز نہیں ہیں، اس کے بارے میں ہم نے کچھ نہیں بتانا۔ اب یہ یس والی ہے، اس میں دیکھیں ایک مائنس سے پہلے ایک یہ اس کا پارٹ ہے، ایک یہ پارٹ ہے، پھر پلس آ گیا، ایک یہ اس کا پارٹ ہے اور ایک پھر یہ اس کا پارٹ ہے۔ ٹوٹل کتنے پارٹ ہو گئے؟ 1 2 3 4، تو ٹوٹل 4 پارٹ ہیں، تو اس کو ہم اس کی ٹوٹل نمبر آف ٹرمز ہو جائیں گی 4۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، یہ تو اب ہو گیا نمبر آف ٹرمز۔ اب اس کے ہم آتے ہیں دوسری طرف، اس کی ڈگریز کے بارے میں۔ ڈگریز کے بارے میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈگریز ہوتی ہیں کسی ایک ٹرم کی جو میکسیمم پاورز ہوتی ہیں، کسی ایک ڈگری کی جو میکسیمم پاورز ہوتی ہیں وہ اس کی ڈگری کہلاتی ہیں۔ صرف ایک ٹرم کی جو بڑی سی بڑی جو میکسیمم اس کی جو پاور ہوتی ہے نا، اس حصے کی جو ٹوٹل پاور ایکسپوننٹ کو پلس کرنے سے جو ٹوٹل آتا ہے وہ اس کی ڈگریز ہوتی ہیں۔ جیسے دیکھیں کہ اس کویسچن میں اس دنیا میں جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا کون ہوتا ہے جی؟ اس دنیا میں جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ تو ہوتا ہے نا جی۔ اللہ کتنے ہیں جی؟ اللہ ایک ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح جس ویریبل کی کوئی پاور ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، ہم ایسے بچوں کو کہتے ہیں جس کی پاور کچھ نہیں ہوتی، اس کی پاور کتنی ہوتی ہے؟ اس کی پاور 1 ہوتی ہے، لیکن 1 پاور لکھتے نہیں ہوتے۔ تو یہ صرف ویریبل کی پاور بتانی ہوتی ہے، وہی ہوتی ہے اس کی ڈگری۔ تب اس کا دیکھیں کہ اس کی جو ایک ٹرم کی اس کی پاور 1 ہے، اس میں تو ویریبل ہے ہی نہیں ہے، تو اس کی میکسیمم پاور کتنی ہوگی؟ 1، تو یہ بن جائے گی اس کی ڈگری بھی 1۔ اب دیکھیں کہ اس والے پارٹ میں ایک ٹرم یہ ہے، ایک ٹرم یہ ہے، ایک ٹرم یہ ہے۔ اس ٹرم کے اندر جو پاور 2 ہے، اس ٹرم کے اندر پاور 1 ہے، اور اس ٹرم کے اندر تو ہے ہی نہیں پاور۔ تو اب دیکھیں کون سی ٹرم کی زیادہ پاور ہے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ، یعنی کہ سب ٹرموں کی پاوروں کو پلس نہیں کرنا، صرف ایک ٹرم کی پاورز کو بتانا ہوتا ہے کہ اس کی جو میکسیمم پاور ہے اس پورشن کی جتنی پاورز ٹوٹل پاور بنتی ہے نا وہ بتانی ہوتی ہے اس کی ڈگری۔ اب اس میں دیکھیں کہ اس کی 2 پاورز ہے، 2 ایکسپوننٹ ہے، تو یہ ہو جائے گی 2 ڈگری۔ تو اب بیٹا جو اس میں جو پولینومز نہیں ہیں اس کے بارے میں ہم نے بتانا ہی نہیں ہے۔ اب اس والے کویسچن میں دیکھیں کہ اس ٹرم کی پاور 2 ہے اور اس ٹرم کی پاور 4 ہے، تو جو سب سے بڑی پاور ہوتی ہے نا، جو سب سے بڑی جو ہوتا ہے جو ایکسپوننٹ، وہ اس کی ڈگری ہوتی ہے، یہ اس کی ہے 4 ڈگری۔ یہ تو ویسے 9 والا ہو گیا، یہ یس ہے۔ اب دیکھیں اس کی ڈگری 1 ہے، اس کی ڈگری 3 ہے، تو اس ٹرم کی میکسیمم ڈگری کتنی ہوگی؟ 3 بڑی ہے ڈگری یا 1؟ 3 والی اس کی بڑی ہے۔ اب یہ مگر 9 ہے تو یہ تو ویسے 9 ہو جائے گا، یہ بھی 9 ہے، یہ ویسے 9 ہو جائے گا۔ اب نیکسٹ والے میں دیکھیں اس کی ڈگری، اس کی پاور 1 ہے، اس کی پاور 3 ہے، اس کی پاور 2 ہے، تو کسی ایک ٹرم کی جو بڑی سے بڑی پاور ہے وہ کتنی ہے؟ یہ ایک ٹرم کی بتانی ہے، ایک جہاں پہ اب دیکھیں اس ٹرم کی پاور 3 ہے، یہ 2 ہے، تو بڑی سے بڑی جو پاور ہے نا وہ 3 ہے، تو اس کی بیٹا اس کا یہ 3 ڈگری ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو امید ہے کہ آپ کو ڈگری کے بارے میں بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ ڈگری سمجھنے سے پہلے ٹرم کا سمجھنا ضروری ہے کہ ٹرم کے اندر جو ایک ٹرم کے اندر جتنے ویریبلز ہوتے ہیں ساری ویریبلز کی پاورز کا، اس میں کیونکہ اس میں اب ایک ہی ویریبل ہے ایک ٹرم کے اندر نا، یہاں پہ آپ کے لیول میں ابھی یہاں پہ ایک ہی انہوں نے ویریبل دیا ہوا ہے، تو لیکن ایک ٹرم کے اندر جتنے ویریبل ہوتے ہیں نا ان کی ساری پاوروں کو پلس کریں، تو جس پارٹ کی سب سے زیادہ پاورز ہوتی ہیں نا، ہائیسٹ پاور ہوتی ہے، وہ اس کی ڈگری ہوتی ہے۔ اب اس کا جو لاسٹ والا رہ گیا لیڈنگ کوفیشنٹ کے بارے میں بھی پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ویریبل کے ساتھ جو نمبر جو کانسٹنٹ ملٹیپلائی ہو رہا ہوتا ہے نا اس کو بولتے ہیں کوفیشنٹ۔ اب لیڈنگ کوفیشنٹ ہے، لیڈنگ کوفیشنٹ کے جو کوفیشنٹ اس میں جو سب سے بڑا جس کی ڈگری سب سے زیادہ ہے نا
اس کا جو کوفیشنٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لیڈنگ کوفیشنٹ. اب دیکھیں اس میں تو ویلیو ہی ایک ہے، یعنی ویریبل ایک ہی ہے، اس کا کوفیشنٹ اس کا ہو جائے گا 6. اس میں دیکھیں اس کی پاور 1 ہے، اس والے ایکس کی پاور 2 ہے. تو جو 2 ہے نا یہ بڑی پاور ہے، یعنی بڑا اس کا ہے، تو اس کا جو کوفیشنٹ ہے وہ ہو جائے گا اس کا 1 پلس 1 ہے، تو پلس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کے بارے میں تو ویسے نہیں بتانا. اب دیکھیں اس کی ایکس کی پاور 2 ہے، ادھر ایکس کی پاور 4 ہے. تو جو بڑی پاور والا ہوتا ہے نا، جو بڑی پاور والے کے ساتھ کوفیشنٹ ہوتا ہے وہ بتانا، وہ ہوتا ہے لیڈنگ کوفیشنٹ. تو جو بڑی پاور والی ویلیو جو بڑی ڈگری والے کے ساتھ ہوتا ہے نا، وہ اس کے ساتھ ہے -2. تو یہ بیٹا ہو جائے گا -2، جس طرح کوفیشنٹ بتانا ہے. اب یہ تو ویسے ہی نہیں ہے. اب دیکھیں ادھر y کی پاور 1 ہے، ادھر y کی پاور 3 ہے. پاور بھی کہتے ہیں یہ ایکسپوننٹ، ٹھیک ہے. تو اب بڑی پاور کون سی؟ یہ والی. تو اس کے ساتھ جو کوفیشنٹ ہے وہ بتانا ہے. یہ +6 ہے، یہ ویسے ہی نہیں ہے. اب اس میں دیکھیں کہ اس میں تو x ہے ہی نہیں ہے، اس میں x1 ہے، اس میں x کی پاور 3 ہے، اس میں x کی پاور 2 ہے. تو بڑی پاور کون سی ہوئی؟ بڑی پاور یہ 3 والی ہے. تو اس کے ساتھ جو کوفیشنٹ ہے نا وہ اس کا ہوگا لیڈنگ کوفیشنٹ 6 ہے. امید ہے کہ آپ کو کافی حد تک سمجھ آ چکی ہوگی. تو باقی جب یہ کویشچن کمپلیٹ سالو ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آ کے آپ اس کا نا اسکرین شاٹ لے لیا کریں، تاکہ یہ پھر آپ کو سارے کویشچن کو اوور ویو کرنے میں بھی آسانی ہو جائے. تو آپ نے بیٹا اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور کریں، اور اپنے کلاس فیلو دوستوں کو بھی میرے چینل کے بارے میں بتائیں. چینلز میں میں ابھی دوسرے کلاسز کے میتھ بھی آہستہ آہستہ اپلوڈ کر رہا ہوں، تو باقی بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ساری کلاسز کا میتھ اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو بیٹا اس ایکسرسائز کا کویشچن نمبر 2 ہے، کیٹاگرائز دا فالوئنگ پولینومیل. یہ پولینوملز دی ہوئی ہیں یہ ساری، تو ان کو ڈفرینٹ حصوں میں علیحدہ علیحدہ کرنا ہے. ان کی کیٹاگریز وائز ان کو علیحدہ علیحدہ ان کے نام بتانے کے یہ کون سی کیٹاگری میں آ رہی ہے. تو یہ کویشچن کے اندر ہی 3 انہوں نے کیٹاگریز بتائی بھی ہوئی ہیں. تو پہلے ہم ان کیٹاگریز کو سمجھتے ہیں کہ یہ کہتے کس کو ہیں. تو جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی تو امید ہے کہ یہ کویشچن بھی ہم سولو آرام سے کر لیں گے. سب سے پہلے ہے یہ مونومیل. یہ مونو کا مطلب آپ نے ویسے بھی ذہن میں رکھنا ہے. مونو کا مطلب ہوتا ہے ایک، ٹھیک ہے، مونو مین ایک. تو اسی طرح یہ دوسری کیٹاگری ہے بینومیل. جس طرح یہ بائے ہوتا ہے BI بائے، بائے کا مطلب ہوتا ہے 2. جس طرح آپ نے سنا ہوگا بائیسیکل مل کے 2 سائیکل 2 پہیوں والا، ٹھیک ہو گیا. اس طرح یہ تیسرا آ گیا ٹرائی، TRI، ٹرائی سے ٹرائی ہوتا ہے 3، ٹھیک ہے نا. مونو 1، بائے والا 2 اور ٹرائی 3. تو اس طرح اب یہ 1 2 اور 3 کیا ہیں؟ جس کے اندر ایک ٹرم ہوگی وہ ہوگا مونومیل. جس ایکسپریشن کے اندر جس کے اندر 2 ٹرمز ہوں گی اس کو بولنا ہے ہم نے بائنومیل. اور جس کے اندر ان ساروں میں سے 3 ٹرم ہوں گی، 3 ٹرمز، وہ ہوگا ٹرائنومیل. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں تو یہ ٹرم کیا ہوتی ہے، یہ پچھلے کویشچن میں بھی ہم سیکھ چکے ہیں. ٹرم وہ ہوتی ہے جہاں پلس یا مائنس آ جائے، یعنی پلس اور مائنس کے سائن کے ساتھ جو ویلیو جڑی ہوتی ہیں نا، وہ جتنی ویلیو جڑی ہوتی ہیں وہ اس کی ٹرمز ہوتی ہیں، اس کویشچن کا اس کا پارٹ ہوتا ہے ایکسپریشن کا. اب دیکھیں اس کے اندر تو ایک ہی ہے، تو یہ ویسے تو ہم اس کو الگ الگ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جیسے یہ والا کویشچن ہے، یہ جس کیٹیگری کا آ رہا ہے اس کے آگے اس کا نام لکھ دیں، اس کے آگے اس کا نام لکھ دیں. تو میں نے کیونکہ یہ سارے کویشچن سالو کرنے ہیں تو میں نے اس طرح سے کالم بنا کے تو اس کو شارٹ فارم میں کر دیا کہ جو جس کیٹیگری کا ہوگا نا اسی کا آگے یس لکھ دیں گے یا اس کو ٹک کر دیں گے. تو یہ کیونکہ ایک ہی ٹرم ہے اس کے اندر تو یہ اس والے میں آتا ہے. مونو کا مطلب ایک، یہ دوسرے میں ہم ایسے کراس کر دیں گے. اب اس والے میں دیکھیں 1 + ای ہے، 1 + ای ہے. ان دونوں پلسوں نے یہ جو دونوں پلس کے سائن ہے اس نے ٹوٹل کتنی ویلیوز کو آپس میں جوڑا ہوا ہے؟ 1 ویلیو، 2 اور 3.
تو یہ 3 ٹرمز ہیں تو اس کو ہوگا ٹرائنومینل، یہ اس میں آ جائے گا دوسرے 2 کراس۔ اب اس میں بھی دیکھیں 1 2 3، بس یہ دیکھنا ہوتا ہے پلس اور مائنس کے سائن کا ہم نے ذہن رکھنا ہوتا ہے۔ یہ بھی 3 ہے تو یہ بھی ٹرائی والے میں آ جائے گا، باقی 2 کراس۔ اس میں یہ 1 ہی ہے تو یہ مونو مین 1 اس والے میں آ جائے گا، باقی 2 کراس۔ اس میں دیکھیں 1 ہی مائنس ہے، 1 ہی مائنس ہے، 1 مائنس کے اس طرف ویلیو ہے، دوسری اس طرف ہے، ایک ٹرم اس طرف ہے، ایک ٹرم اس طرف ہے، تو اس میں 2 ٹرمز ہیں تو یہ اس والے میں آ جائے گا بائنومیل میں، باقی 2 اس کے کراس ہو جائیں گے۔ اب یہ جو ویلیو ملٹیپلائی ہو رہی ہے نا، ملٹیپلائی ٹرمز کے اندر نہیں افیکٹ کرتا، جو ٹرمز ہوتی ہے یہ صرف 2 سائن، میں نے پہلے بتایا یہ کہ جو ٹرمز ہوتی ہے اس میں صرف 2 سائن یہ افیکٹ کرتے ہیں، پلس اور مائنس۔ تو اب یہاں پہ پلس آ گیا، ایک پلس کس طرف ویلیو ہے، ایک اس طرف، ٹوٹل 2 اس میں ٹرمز ہیں، 2 ٹرمز والا ہوگا بائنومیل، باقی 2 ٹک۔ اب اس میں دیکھیں 1 مائنس یہ ہے، 1 پلس یہ ہے، تو ٹوٹل کتنی ٹرمز ہیں، 1 2 اور 3، تو 3 والا آ جائے گا ٹرائی والے میں، باقی 2 ٹک۔ اس میں بھی دیکھو 1 پلس یہ ہے، 1 پلس یہ ہے، ٹوٹل اس کی 3 ٹرمز ہیں تو یہ بھی ٹرائی والے میں آ جائے گا۔ اس میں 1 ہی مائنس ہے، ایک ٹرم اس طرف ہے، ایک ٹرم اس طرف، 2 ہے تو 2 والا آ جائے گا بائنومیل میں، یس۔ اس میں دیکھیں کہ اب 1 مائنس یہ ہے، 1 پلس یہ ہے، تو ٹوٹل ہمارے پاس ٹرم کتنی ہوگی، 1 ٹرم 2 ٹرم اور 3 ٹرم، تو یہ بیٹا اس والے پارٹ میں آ جائے گا، اس کیٹیگری میں آ جائے گا، باقی جس کے یہ کراس ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ یہ والا کویشچن بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہ صرف نمبرز آف ٹرمز پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے اس کی کیٹیگری، تو ٹرمز کے بارے میں بھی امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو بیٹا ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور اس کو کریں، کیونکہ اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔